الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم یا اللہ. صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی ہماری یہ آج آخری مجلس ہے. سلسلہ مجالس کا تو آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ فصلت کی 53ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اور اسی ارشاد کے ذیل میں یہ گزارشات تھیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں. فی الآفاق، آفاق میں بھی جس طرف انسان رخ کرے، نگاہوں کو بلند کرے تو افق ہے، اور اسی کی جمع آفاق ہے. تو ہر طرف پروردگار عالم کی نشانیاں موجود ہیں. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجود کے اندر، ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی ہم ان کو نشانیاں دکھلاتے رہیں گے. یعنی اگر یہ آنکھیں اٹھائیں گے اور دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر بھی نشانیاں نظر آئیں گی، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو بھی ان کو خدا کی نشانیاں دکھائی دیں گی. مقصد یہ ہے کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے، روشن ہو جائے کہ وہ بالکل حق ہے. میں نے کل گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ وجود خدا کا معاملہ کہ جس سمجھانے کے لیے پھر پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، کتابوں کا سلسلہ قائم کیا، ائمہ کو بھیجا کہ وہ توحید کو بیان کریں. دیکھیے خود انبیاء کے آنے کو امیر المومنین نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام توحید کی ایک دلیل کے طور پر پیش کیا، خود اس سلسلہ انبیاء کو. یعنی وہ کس طریقے سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ استدلال بہت معنی خیز ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹا ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ ہر نبی آ کر اس ایک کے خدا ہونے کا اعلان کر رہا تھا. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی نبی بھیجتا. دوسرے کسی خدا کے نبی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ایک ہے جو نبیوں کو بھیج کر اپنی مخلوق سے رابطہ قائم کر رہا ہے. بہت دقیق، بہت لطیف، بہت باریک اور بہت عمدہ حسین استدلال ہے امیر المومنین کا کہ وہ دوسرا خدا اگر ہوتا تو وہ کیسا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلسل ایک خدا ہے کہ جو اعلان کر رہا ہے کہ میں ہوں وحدہ لا شریک. تو اگر واقعی کوئی چیلنج کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا اور کہتا کہ نہیں، یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے، وہ ایک نہیں ہے بلکہ اس ایک کے ساتھ دوسرا بھی شریک موجود ہے. اس ایک کا نبیوں کو بھیجنا اور کسی دوسرے کا چیلنج نہ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بہت ہی لطیف، بہت ہی عمدہ استدلال امیر المومنین کا. تو یہ انبیاء کے سلسلے کو قائم کیا تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. فطرت میں رکھا کہ انسان اپنے وجود کے اوپر، اپنے وجود کے اندر، اپنے وجدان سے، اپنے ضمیر سے اگر سوال کرے تو جب وہ سوال کرتا ہے تو اندر سے جواب آتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا. یہ جو آلودہ ہو جاتا ہے یہ آلودگی ختم ہوتی ہے. یہ کنٹیمنیشن، یہ پولوشن، یہ جو گرد و غبار آ کر چھا جاتا ہے یہ ختم ہوتا ہے، دھل جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے. کب؟ کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مشکلات کو پروردگار عالم کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ پروردگار فرماتا ہے، سورہ عنکبوت 29واں سورہ ہے، اس کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں
تو آپ کو یہ ملے گا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کشتی تو ایک مثال ہے، کسی بھی سواری پر سوار ہوتے ہیں، چاہے موٹر سائیکل پر سوار ہوں، چاہے ہوائی جہاز پر سوار ہوں، چاہے کشتی پر سوار ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر ذرا دیکھو کہ ان کے خلوص کا کیا عالم ہوتا ہے، کہ وہ خدا سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، یعنی یہ خاص طور پر اس وقت اگر کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو اور ٹربولنس آ جائے اور تھوڑا سا ہوائی جہاز جھٹکے کھانے لگے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خدا سے غافل ہو کر کچھ اور پی بھی رہا تھا تو اب تھوڑی دیر کے لیے ساری توجہات اس حرام مشروب سے ہٹ جاتی ہے، اور دل ہی دل میں جس بھی وہ مذہب کا ماننے والا ہو اور چاہے بذوق خود خدا کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اس وقت وہ غافل تھا، مگر جب یہ جھٹکے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد دل پوری طرح سے متوجہ ہو جاتا ہے اس ذات کی طرف۔ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے خلوص کے ساتھ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور پھر جب اس نے نجات کے لیے خشکی تک پہنچا دیا، وہ سمندر کا سفر مکمل ہو گیا، تو اذا ہم یشرکون، تو کون خدا اور کیسا خدا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد کبھی خدا سے کوئی کام پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھیں بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے تو یہ اس طرح کی بے اعتنائی دیکھتے ہیں، جو کہ یقیناً کفران نعمت ہے، کہ مثلا جب تک وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے، جوان تھے، کما رہے تھے، تو ٹھیک ہے ان سے استفادہ بھی کرو، لیکن ایک مرتبہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے تو پھر اب تو یہ معاذ اللہ ایک بوجھ بن گئے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ، ان کے سفید بالوں کے صدقے میں پروردگار انسان کی جوانی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اولاد کی جوانی بابرکت بنتی ہے بوڑھے ماں باپ کے سفید بالوں کے صدقے سے، کہ جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مگر یہ بدبختی اور بدقسمتی ہوتی ہے ان اولاد کی، اس اولاد کی کہ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ مگر ماں باپ کے قضیے کے اندر چاہے یہ کفران نعمت صحیح، مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ تو بوڑھے ہو چکے، لیکن کیا پروردگار عالم بھی معاذ اللہ بوڑھا ہو گیا؟ کیا خداوند متعال بھی معطل ہو گیا؟ کیا وہ بھی ریٹائر ہو گیا؟ کیا پروردگار عالم نے بھی اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے کہ اس سے اب کبھی وقت نہیں پڑنے والا، اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑنے والی، اب انسان اس کا محتاج نہیں رہا؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن انسان کا انداز اسی طرح کا بن جاتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے فلما نجاہم الی البر، کہ جب ہم نے انہیں پہنچا دیا ان کی منزل پر، خشکی پر، ساحل پر، اذا ہم یشرکون، تو پھر کون خدا اور کیسا خدا۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ انسان خدا کو مانے اور پھر خدا کے وجود کو اپنی زندگی میں احساس نہ کر سکے۔ دیکھیے بہت ساری عمارتیں ہیں جو بنتی ہیں، ان کے بارے میں اگر مجھے پتہ بھی چل جائے کہ یہ عمارت ہے تو یہ ایک انفارمیشن ہے، مجھ سے کیا ربط، مجھ سے کیا تعلق۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہوں مگر ان کا میری زندگی کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا خدا کو ماننا بھی اسی انداز سے کہ ہاں ہے تو صحیح مگر مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے، اس نے پیدا کر دیا، اب اس کے بعد خدا کا مجھ سے کیا رابطہ ہے۔ شاید میرے نوجوان دوستوں کو حیرت ہو، مگر آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور چیک کیجئے تو آپ کو اس گروہ کا بھی پتہ چلے گا جو یہ نظریہ رکھتا ہے۔ اس نظریے کے قائلین بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک خدا نے پیدا نہیں کیا تھا تب تک ہم خدا کے ہاتھ میں تھے، ایک دفعہ اس نے پیدا کر دیا تو اب ہم خدا کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں۔ یعنی جب تک وہ گیند آپ نے پھینک نہیں دی، جب تک وہ موشن میں نہیں آئی، حرکت میں نہیں آئی، تب تک آپ کے ہاتھ میں، مگر ایک دفعہ آپ نے گیند کو پھینک دیا تب تو وہ آپ کے ہاتھ سے گئی، اب آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح گیند کو آپ نے پھینک دیا تو آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح سے خدا نے جب بندے کو پیدا کر دیا تو خدا کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو آج بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اس کے قائلین مل جائیں گے، ایسے گروہ موجود ہیں۔ اور ایسے گروہ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں ڈھونڈ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے، چاہے ایگزیکٹ الفاظ یہ والے نہ ہوں، مگر یقین جانیے کہ اس طرح کے قائلین بھی آپ کو ملیں گے۔ جبری عقیدے کے قائلین بھی رہے ہیں اور آج تک ہیں، قدری عقیدے کے قائلین بھی رہے ہیں اور آج تک ہیں۔
چاہے وہ اپنے آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ موسوم نہ کرتے ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے زمانے میں تو یہ باقاعدہ ایک مناظرہ سا بن گیا تھا جو ہوا حاکم کے دربار میں. اچھا، یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ آل محمد سے رجوع کرنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور جملہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے فرزند رسول آپ کا جد کا دین جو ہے وہ خطرے میں. تو اگر ہمارے جد کا دین خطرے میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم تو خلیفہ ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو حکومت کر رہے ہیں، مگر آپ کے جد کا دین خطرے میں، لہذا آپ آئیے مہربانی کیجئے اور کسی طریقے سے دین کی حفاظت کیجئے. تو وہ جنہوں نے آل محمد کو ان کے حق سے بھی محروم کیا ہے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو یہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی ہوا. ایک قدری عالم ہے، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بھائی انسان کے پاس ہی سارا اختیار ہے. دیکھیں کل میں نے گزارش کی تھی محدود اختیار، یہ آل محمد نے سکھایا. جو ایک کتاب چھپی بھی ہے اسلام آباد سے غالباً، پاکستان کے دینی مسالک، ثاقب اکبر صاحب نے، اچھی کتاب ہے کہ جس میں پاکستان میں موجود مختلف جو دینی مسالک ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے فروع، ان کے بارے میں آپ کو ایک اجمالی اوور ویو مل جائے گا. اور بہت اچھی کتاب اس اعتبار سے ہے کہ ہر مکتب فکر کے عالم نے تقریباً اس کو سرٹیفائی بھی کیا کہ جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، مناسب ہیں. تو اس میں اگر آپ انٹرویوز دیکھیں تو تقریباً مور اور لیس، صرف میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، دوسرے علماء، ان میں سے بھی جس نے اس بات کو قبول کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ یہ مطلب ہمیں سکھایا ہے امام جعفر صادق نے. اور وہ مطلب کیا تھا؟ مطلب الامر بین الامرین، کہ معاملہ درمیان کا ہے. انسان کو خدا نے محدود اختیار دیا ہے، پورا اختیار نہیں دیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان محدود اختیار کے ساتھ ہے. جو کل میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے بہت ساری شیئر کی تھی کہ جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں پر ثواب اور عذاب کی بحث نہیں آتی، لیکن جہاں اختیار آ جائے وہیں سے پھر ثواب اور عذاب کی بحث شروع ہو جاتی، گناہ اور ثواب کی بحث شروع ہو جاتی کہ یہ صحیح کیا اور یہ غلط کیا. آپ غور کیجئے، پارکنسنس کا جو مریض ہوتا ہے راشے کا، اس سے آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ تمہارا ہاتھ ہل کیوں رہا ہے. وہ جواب میں یہ کہے گا میں تھوڑی ہلا رہا ہوں، خود سے ہل رہا ہے. اور وہ غلط نہیں کہے گا، جیسے کہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے اس کے اختیار کے بغیر. اگر کوئی اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے اور اس کا ہلتا ہوا ہاتھ اس کو لگ جائے تو وہ عذرائے مروت معذرت تو کرے گا، مگر آپ اس کو ملزم قرار نہیں دے سکتے، مجرم قرار نہیں دے سکتے. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہے وہ آئے اور آپ کو ہاتھ مارے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ بھی لیں گے اور اس کی مذمت بھی کریں گے. اس راشے کے مریض کی آپ نے مذمت نہیں کی اور اس کی مذمت کی. اس مریض کو آپ نے سزا نہیں دی اور اس کو آپ نے مجرم ٹھہرا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا تھا، یہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے. جہاں اختیار شروع ہوتا ہے وہیں پر صحیح اور غلط کی بحث شروع ہوتی ہے، وہیں پر گناہ اور ثواب کی بحث شروع ہوتی ہے. وہ قدری عالم، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اب پروردگار عالم مسلمان ہوتے ہوئے، یعنی کہنے کو وہ مسلمان، اور پھر اس کے بعد اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب علی ہمارا ہی اختیار ہے، اب خدا کا اختیار نہیں ہے، وہ بالکل معطل ہو چکا ہے، سسپینڈڈ. جب موت دے گا تب ٹھیک ہے اس کے بعد سے، لیکن جب تک اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اب اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. بہت عجیب سا ایک واقعہ، نقوش عصمت، بہت آسان سا ریفرنس ہے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی سیرت معصومین پر، اچھی کتاب ہے. اس میں بھی انہوں نے چھٹے امام کے حالات میں اس کو نقل کیا. اور وہ کیا تھا کہ چھٹے امام پہنچے بادشاہ کے دربار میں، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو سب سے پہلے تو بادشاہ پریشان. ایک تو اس قدری عالم نے پریشان کیا ہوا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک مکھی بار بار آ کر اس کی ناک پر بیٹھ رہی تھی. عجیب ہے، پروردگار بھی جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو مختلف طریقوں سے ذلیل کرتا ہے. ایک مکھی ہے بار بار آتی ہے اس کی ناک پر بیٹھ جاتی ہے، وہ اڑاتا ہے. اب مکھی کے اوپر تو بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا، تو اس سے پہلے کہ چھٹے امام اس قدری عالم سے کوئی بات کریں، بادشاہ نے کہا فرزند رسول باقی باتیں تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ سمجھائیے خدا نے مکھی کو پیدا کیوں کیا. تو امام نے جو جواب دیا ہے نا، کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے.
سوال یہ تھا کہ فرزند رسول وہ باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتائیے خدا نے مکھی کو پیدا کیوں کیا؟ تو چھٹے امام نے کہا اس لیے کہ بادشاہ کو اس کے اوقات کا پتہ چلے۔ تاکہ بادشاہ کو پتا تو چلے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ میں مختصر سا جملہ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ گئے۔ ابو قری عالم جس کا دعویٰ یہ تھا کہ انسان ہی کے پاس سارا اختیار ہے، خدا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جب پیدا کر دیا تو گیا، اس کے اختیار سے باہر معاملہ۔ امام نے کہا اچھا آپ کا یہی نظریہ ہے؟ کہا بالکل یہی نظریہ ہے، میں اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں۔ کہ دلیل تو آپ کی بعد میں سنیں گے، ذرا سورہ فاتحہ تو پڑھیے۔ کہ ہاں بالکل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ سے اس نے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا حاکم ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا عبادت بھی کرتے ہو اس کی؟ کہ بالکل۔ کا مدد بھی مانگتے ہو اس سے؟ کہ بالکل۔ کہ جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو مدد کیوں مانگتے ہو؟ جو وارث قرآن ہوگا اس کا قرآن سے استدلال اسی شان کا ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کمک طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بالاتر اپنے سے مان بھی رہے ہو، اس قابل سمجھ رہے ہو کہ وہ انفلوئنس کر سکتا ہے۔ وہ عالمین کا پالنے والا ہے تو تم کیا عالمین سے باہر ہو؟ اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے، پروردگار نے تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آیتیں، یہ نشانیاں جو بہت زیادہ اس پوری دنیا اور کائنات کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اسے بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک دستور دیا ہے۔ آل محمد جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا، بہت زیادہ۔ نعمتیں خود منعم تک پہنچنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ منعم جو نعمت دینے والا ہے کہ انسان نعمتوں سے استفادہ کرے، منعم تک پہنچے۔ علم کلام کی کتابوں میں یہ دو طریقے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے، شکر منعم کا طریقہ اور دوسرا دفع ضرر محتمل۔ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ابھی میں اس کے اوپر آپ کو انگیج نہیں کروں گا۔ آئیے اس آیت کی طرف۔ سورہ نحل 16واں سورہ، آخری آیتوں میں سے ایک آیت، ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ مگر کیسے بلائیے؟ دیکھیے ایک وہ ٹارگٹ ہے جو پہلے بھی بیان ہوا کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے، کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مگر اب اس پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے لیے روٹ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، انداز، اسلوب، اپروچ کیا ہوگی، اس کو اس آیت کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ ادعو، اے حبیب بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اور اس کے لیے 3 طریقے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جدال کرے، مگر جدال احسن ہو۔ جدال کا مطلب بحث کرنا، مگر بحث بھی ہو اچھے طریقے سے ہو۔ موعظہ ہو موعظہ حسنہ، حکمت ہو، اور جدال ہو جدال احسن۔ ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کل بھی میں نے منطق کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، صناعت خمس، ایک تصور کی بحث ہوتی ہے، تصدیق کی بحث ہوتی ہے، اور پھر منطق کے اندر آخری چیپٹر آتا ہے جس میں صناعت خمس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ وہاں پر برہان بھی ہے، خطابت بھی ہے، شعر بھی ہے، مغالطہ بھی ہے، یہ سب ہے۔ وہ 5 طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مواد قضائیہ کو پرکھا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ظاہر ہے کہ علماء اور طلاب تو ان اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں، میں عوام الناس کو اصطلاحات میں بہت زیادہ انگیج بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر غالباً آیت اللہ محمد رضا مظفر نے جو منطق پر کتاب لکھی اس کے اندر انہوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جو حکمت ہے اس سے مراد برہان ہے، حکمت سے مراد برہان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ برہان کا مطلب کیا ہے؟ دلیل، ایک ایسی کنونسنگ دلیل ہو کہ جس کے سامنے والا ٹھہر نہ سکے،
بات کو بالکل واضح کر کے دلیل کی صورت میں مبرہن کر کے پیش کر دیا جائے، یعنی جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ چیز بالکل واضح ہو. ایک دلیل، ایک ہے موعظہ حسنہ. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے واضح بھی ہو جاتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دماغ قبول کر رہا ہوتا ہے، دل قبول نہیں کر رہا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کئی دفعہ ایک چیز اکثر اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے، مجھے نہیں معلوم شاید پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کہی ہو آپ کے سامنے، مگر اس موضوع کی مناسبت سے محسوس ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. ان دو میں فرق ہے. جاننے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ماننے کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان جان رہا ہو اس کو مان بھی رہا ہو. جیسے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کون نہیں جانتا؟ حد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سگریٹ انگلیوں میں دبا ہوا ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے. وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، وہ احمق تو نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی ملیں گے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہے تو معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر بھی ایسے ملیں گے جو مریض کو کہہ رہے ہوں گے کہ اب آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ کے لیے نقصان دہ، اور خود کش لگا رہے ہوں گے. تو ان کے بارے میں تو طے شدہ ہے کہ وہ جانتے ہیں. تو اب اگر ان سے پوچھا جائے، آپ کو تو پتا ہے ڈبے پہ بھی لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت. مجھے اتنا یاد آتا ہے وہ جملہ، ایک کالم نویس تھے جو جنگ میں لکھا کرتے تھے، نصر اللہ. یہ نصر اللہ خان نہیں، وہ جو پولیٹیشین تھے ان کی بات نہیں کر رہا، کالم نویس تھے. ہم اپنے بچپن میں ٹین ایج میں ان کے کالمز پڑھا کرتے تھے، اس میں سیٹائر ہوتا تھا، مزاح. تو اس میں ایک دفعہ انہوں نے لکھا تھا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت. کہ اگر میں لکھوں تو اس طرح سے لکھوں گا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسا کہ وزارت صحت. اب وہ جو سگریٹ پی رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا یہ صحت کے لیے نقصان دہ؟ اسے معلوم ہے. اب آپ اسے پوچھئے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، میں کیسے نہیں جانتا. تو پھر آپ پی کیوں رہے ہیں؟ کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جانتا تو ہوں مگر دل نہیں مانتا. یہ میری خواہشات مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہیں کہ جس کے بعد عقل کا فیصلہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، علم کمپرومائز ہو جاتا ہے خواہشات کے آگے. یہی وہ چیز ہے جس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جہاں انسان اپنی خواہشات کو اس طرح سے کنٹرول کرے کہ علم اور عقل کے فیصلے کو وہ اپنی خواہشات کے اوپر نافذ کر سکے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اور اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ حلوہ کھا رہے ہیں. آپ ان کو پوچھیے کہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے لیے نقصان دہ. آپ شوگر پیشنٹ ہیں، ذیابیطس ہے، کہا کہ بالکل پتا ہے مگر میں کیا کروں. جب وہ حلوہ سامنے آتا ہے تو دل قابو میں نہیں رہتا. تو جانتے ہیں مگر جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. اب آئیے ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے بتائیے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، وینز بلاک ہیں اور مرگن غذائیں کھا رہے ہیں، کٹاکٹ بھی کھا رہے ہیں. ان سے آپ پوچھیے آپ کو پتا ہے یہ آپ کے لیے نقصان دے؟ کا بالکل پتا ہے. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. جب یہ واضح ہو گیا کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، تو اب یہ سوال نہ کیا جائے کہ پیغمبر اکرم نے بتا دیا تھا تو پھر انہوں نے مانا کیوں نہیں. پیغمبر اکرم نے بالکل بتا دیا تھا، ہاتھوں پر بلند کر دیا تھا، دکھا دیا تھا، زبان سے کہہ دیا تھا تو سنا دیا تھا. تو انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا، سن بھی لیا تھا.
اور دیکھنے اور سننے کے بعد جان لیا تھا، مگر جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ان کا بخن کہنا دلیل ہے کہ وہ جان چکے ہیں، اور قبضہ کرنا دلیل ہے کہ جاننے کے بعد ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں، ان کی بھی خواہشات غالب آ چکی ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو جو برہان ہے اس کے ذریعے سے دلیل دی جاتی ہے، مگر دلیل انسان کے دماغ تک پہنچتی ہے بے شک، مگر اس کے بعد پھر موعظہ حسنہ کی بھی باری آتی ہے کہ جہاں پر انسان کو نصیحت کی جائے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے نصیحت کی جائے۔ آپ اسی جوان کو کہ جو جان چکا ہے کہ سگریٹ نوشی اس کے لیے نقصان دہ، یہ اس کے لیے اب علم ہے، تو علم کا ایشو نہیں ہے، لیکن اب آپ اس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے دل کو بھی رام کرنا چاہتے ہیں، نرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھے۔ اب آپ اس کو لے جائیں ہسپتال، تو اب آپ اس کے علم میں اضافہ نہیں کر رہے، پتہ اس کو ہے کہ سگریٹ کے نتیجے میں کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ لے جائیں اس کو ہسپتال، اور ہسپتال لے جا کر آپ دکھائیں کہ دیکھ رہے ہو اس مریض کو، یہ اس کا ایکس رے دیکھو اس کا پھیپھڑا کیسا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دکھایا اس کو، اس نے پھیپھڑے کیا، وہ ایکس رے دے گا، پھیپھڑا کم نظر آ رہا ہے، دھواں زیادہ نظر آ رہا ہے، اور پریشان ہو گیا کہ اس کا مرض کیا تھا، کہ یہ سگریٹ پیا کرتا تھا۔ تو بات تو وہی ہے جو اس کو معلوم ہے، مگر اب اگر اس طریقے سے پیش کی جائے گی تو شاید اس کے دل پر اثر زیادہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ہو سکتا ہے جاننے کے بعد اب وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائے، غور فرمایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس کی اور مثالیں۔ آغا کاشف الغطا، غالباً انہی کے بارے میں کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، نجف اشرف کے معروف، اور خاندان ہی بہت بڑا خاندان ہے، صاحبان علم کا خاندان ہے۔ وہاں کہیں لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، یہ موعظہ حسنہ کی بحث میں عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح سے اس جوان کو پتا ہے کہ سگریٹ پینا اس کے لیے نقصان دہ، وہ جانتا ہے، ماننے کا ایشو ہے نا۔ اس پیشنٹ کو پتا ہے کہ ڈائبٹیز کے بعد یہ شوگر اس کے لیے نقصان دہ، تو جانتا تو ہے، ماننے کا ایشو ہے نا۔ مرکن غذائیں کھا رہے ہیں جبکہ وینز بلاک ہے، تو جانتا تو ہے مگر ماننے کا ایشو ہے، یہی ہے نا۔ اب آپ غور فرمائیے ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو پتا ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے، تو پھر اس کے بعد اٹھ کیوں نہیں رہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں۔ اس وقت جب مصلی پر آنے کا وقت ہے تو بستر پر انسان جو نیند کا مزہ لے رہا ہے، وہ خواہش اتنی غالب آ جاتی ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے علم کو کمپرومائز کرتا ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ اب یہاں پر تربیت، یہاں پر موعظہ، یہاں پر نصیحت، یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو کنونس کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، پھر کہہ رہا ہوں غالباً اپنے حافظے پر بھروسہ کر کے آگے کاشف الغطا ورنہ کسی اور بڑے عالم کا، نجف اشرف کا یہ واقعہ ہے۔ جوار امیر المومنین، اب تو ماشاءاللہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو زیارت کے لیے جا رہی ہے، اور ابھی 40 کے اوپر ماشاءاللہ کتنے ہی مومنین جائیں گے، پروردگار سب کو نصیب کرے۔ تو نجف اشرف، اس کے تو ماحول میں، اس کی فضاؤں میں علم ہے، اتنا قدیم حوضہ، اتنا پرانا حوضہ، کیسے کیسے مراجع وہاں سے نکلے، کیسے کیسے مجتہدین وہاں سے نکلے، کیسے کیسے علماء وہاں سے نکلے۔ تشیع ایک مربوط سلسلے کا نام ہے، عوام سے علماء، علماء سے مجتہدین، مجتہدین سے معصومین، یہ سلسلہ مسلسل ہے۔ اگر کاشف الغطا وہیں پر حرم کے آس پاس کہیں ان کا گھر تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتے تھے کہ وہ فجر کی نماز کا عادی ہو جائے۔ اچھا، اب انہوں نے صبح صبح نماز شب وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوئے، اس کے بعد حرم جانا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں پر جا کے جماعت نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے اپنے فرزند کو بیدار کیا کہ بیٹا اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اچھا، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کہ باپ سر پر کھڑا ہے تو کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہے۔ کہا بابا بس آپ چلیے، میں پیچھے آتا ہوں۔ اور باپ کو بھی معلوم ہے کہ بہرحال یہ بچہ ہے، اس کی بھی تربیت کرنا ہے، تو اس طرح سے اگر میں چلا گیا تو یہ پہلو بدل کے سو جائے گا۔ تو ٹین ایج کے اپنے تقاضے تو ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟
تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں کھڑا ہوں انتظار کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم تیار ہو جاؤ پھر ساتھ چلیں گے۔ اچھا بیٹا بھی دل میں کہہ رہا ہے، بول تو کچھ سکتا نہیں ہے، اتنی تربیت تو ہے کہ باپ کا احترام کرنا ہے، باپ کے سامنے گستاخی نہیں کرنی ہے، اتنا تو تربیت شدہ ہے، تربیت یافتہ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ارے باپ تو سر پر ہی کھڑا ہے، تو اب تو اٹھنا ہی پڑے گا، تو کھڑا ہو گیا، غسل خانے میں گیا، وضو وغیرہ کیا، اور اس کے بعد پھر دونوں ساتھ چلے۔ اب ذرا سنیے گا، جب یہ چلتے چلتے اب راستے میں آگے کاشف الغطا ذکر خدا کر رہے ہیں، تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، جب حرم امیر المومنین قریب آ گیا تو وہاں پر کچھ فقیر نظر آئے۔ یاد رکھیے گا اس بچے کو پہلے سے معلوم ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے، جاننے کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ تو ماننے کا ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو منوانے کے لیے کیا کیا جائے، ڈنڈا کب تک چلے گا، اس کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ بات اس کے دل میں نقش ہو جائے۔ جب وہ قریب آئے حرم کے تو وہاں پر نظر آئے چند فقیر بیٹھے ہوئے فقراء، تو وہ اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کہا بابا بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہا ان کو اس وقت بھیک مل جائے گی؟ کہا بابا امکان تو ہے، شاید مل جائے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ ڈال دے، اس بات کا امکان تو نہیں، یقین ہے کہ اس کو مل جائے گا؟ کہا بابا یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس بات کا امکان تو ہے کہ شاید اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں ہے اس کو۔ کہا کہ نہیں بابا یقین کہاں سے ہوگا، امکان ہے۔ کہا غور کرو، دنیا کے غیر یقینی فائدے کے لیے یہ صبح صبح اٹھ کر یہاں پر آ گیا، دنیا کا یقینی نہیں غیر یقینی فائدہ ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ کر یہاں پر آ گیا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ ثواب جو حرم امیر کے اندر پڑھنے کی ہے، اگر واقعی تم اس کا یقین ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ تم بستر پر سوئے رہتے اور یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہوتے؟ اب یہ جو جملہ ہے ظاہر اس کے دل پر نقش کر گیا۔ اب اس کے بعد اس سے نماز قضا ہوگی، مشکل ہے، مشکل ہے۔ یہ وہ تربیت ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ وہ آگے کاشف الغطا کا جملہ یہ موعظے کی ایک مثال ہے کہ وہ چیز جو دلیل کے ذریعے سے اس کو سمجھائی گئی تھی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جدال، کہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ حبیب ان کے ساتھ جدال کیجئے، مگر جدال احسن ہونا چاہیے، بحث ہو مگر بحث اچھے طریقے سے ہو۔ جدال کے اندر کیا ہوگا کہ کوئی تو کامن ڈینومینیٹر ہو کہ جہاں سے گفتگو شروع کیا جا سکے۔ جب آپ چین کو زپ کو بند کرنا چاہتے ہیں، اوپر کی طرف کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں وہ نیچے مل رہی ہو، اگر وہ مل ہی نہیں رہی ہے تو آپ اس کو اوپر کیسے کھینچیں گے؟ بحث کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی تو کامن ڈینومینیٹر ہو، کوئی تو مشترک نقطہ ہو جس ذریعے سے اس گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ قرآن کی آیت کس کے سامنے پیش کریں گے؟ ایک ملحد کے سامنے جو خدا ہی کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا اس کے سامنے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ جو خدا کو مانتا ہے مگر مسلمان نہیں ہے اس کے سامنے آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے؟ اگر وہ قرآن کو مان رہا ہوتا تو مسلمان نہ ہوتا، وہ خدا کو مان رہا ہے مگر مسلمان نہیں ہے، لہذا قرآن کی آیت آپ اس کے سامنے بھی پیش نہیں کر سکتے۔ مگر کوئی عیسائی ہوتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن سے دلیل پیش کر سکتا ہے، آپ اس کے سامنے بائبل سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل حوالہ بنے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو کہیں سے تو گفتگو آگے بڑھے گی نا، وہ ایگریڈ اپون پوائنٹ کون سا ہے، اس نقطے کو تلاش کرو اور اس سے بحث کو آگے بڑھاؤ۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے آیہ مباہلہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب اگر کوئی کٹ حجتی کرے، یعنی اب کوئی کنسٹرکٹیو بحث نہیں ہو رہی ہے، سمجھنے کے لیے بحث نہیں ہو رہی ہے، اب بحث برائے بحث ہو رہی ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر آیہ مباہلہ تک 65-70 کے قریب آیت ہیں، بلکہ تھوڑا بہت آگے بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب مباہلہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں،
تفسیر نمونہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ توحید کی بحث دیکھیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے, وہ سب وہاں پر آپ کو ملے گا. سورہ بقرہ اس میں یہود کے عقائد کو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, مگر سورہ آل عمران میں کرسچینٹی, عیسائیت, اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. خاص طور پر ابتدائی 65-70 آیتوں کے اندر یہ موضوع آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ نظر آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا اور سوروں میں نہیں ہے, مگر یہاں پر آپ کو خاص نظر آئے گا مباہلہ کے پس منظر میں. اب ایک جملہ تو میں آپ کے مزاج کے بہت قریب ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کیجئے کہ آیہ مباہلہ کے اندر کیا کہا گیا. آیہ مباہلہ کے اندر کہا گیا کہ اے حبیب اب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا کیا جائے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ونساءنا ونساءکم, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. انفسنا وانفسکم, ہم جسے اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں, تم جسے اپنی جان سمجھو تم لے آؤ. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. اچھا آپ غور فرمائیے کہ یہ کب کہا جا رہا ہے, جب 64-65 آیتیں نازل ہو گئیں, ان کے بعد یہ کہا جا رہا ہے. انہوں نے نہیں مانا, تو اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں, جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں اس کو ہم لے آتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے سمجھا دیا. اب تک آیتیں نازل ہو رہی تھی, جہاں پر قرآن کافی نہیں ہوتا وہیں پر آل محمد کو لایا جاتا ہے. ثم نبتہل, پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور پھر اس کے بعد ہم لعنت بھیجیں گے, اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے. کن کے اوپر, جھوٹوں پر. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت کرنا ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس کا حکم پیغمبر اکرم کو بھی دیا گیا, شائستگی کے ساتھ ہو, بے شک کسی کو ہرٹ کرنا مقصود نہ ہو, لیکن بہرحال لعنت ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس کو کرنے کا حکم پیغمبر اکرم کو دیا جا رہا ہے. کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں, اور جو جھوٹا ہو اس کے لیے تم بھی بددعا کرو, ہم بھی بددعا کرتے ہیں. دیکھیے لعنت جو ہے وہ درود کے مقابلے پر ہے. جو درود کا مفہوم ہے اس کے مقابلے پر لعنت کا مفہوم ہے. درود کا مطلب ہے رحمت کو طلب کرنا, اور لعنت کا مطلب ہے رحمت کے دور ہونے کی بددعا کرنا, جس کے نتیجے میں عذاب نازل ہو جائے. یہ لعنت کا مفہوم. آپ نے غور فرمایا. تو اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے, ثم نبتہل فنجعل, ٹھیک ہے, مگر اس سے پہلے کیا تھا, بحث تو ہو رہی تھی عیسائیوں سے, نصارہ کے ساتھ. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب اگر تم تیار نہیں ہو, علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی کر رہے ہو, خامہ خواہ کی بحث کر رہے ہو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مگر اس سے پہلے دلیل کیا دی ہے قرآن نے, قرآن نے دلیل کیا دی ہے. قرآن نے ان سے گفتگو کی ہے کس موضوع کے اوپر, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, توحید کے اوپر گفتگو کی ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, مباہلے والی آیت سے جسٹ پہلے آپ دیکھیے یہ آیت آپ کو ملے گی. پروردگار عالم ان کے سامنے کیا بیان کرتا ہے, قل, اے حبیب ان سے کہیے, انا مسئلہ عیسیٰ. اعتراض کیا ہے ان کا, اعتراض یہ ہے کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے. مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. کیا کہنا اس بی بی کا, اور کیا کہنا اس نبی خدا کا. بے شک خدا کے مقدس نبی ہیں, اولو العزم رسول ہیں, کیا کہنا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم سے پیدا ہوئے, کہ ان کا باپ کون ہے. ان کا باپ تو کوئی نہیں ہے. تو کوئی نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی خدا ان کا باپ ہے. یہ کوئی دلیل ہے. اس کو کہا جائے گا مغالطہ, پالیسی ہے نا, صنعت خمس کے اعتبار سے, منطق کے اعتبار سے یہ مغالطہ ہے. نہ صغرا درست نہ کبرا درست. تو اب آپ غور فرمائیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بتاؤ, اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کا باپ ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے, مگر ان کا اصرار اس بات کے اوپر تھا. اب پروردگار عالم ان کو کیا جواب دے رہا ہے, قل, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے.
وہ خدا جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ تنہا ماں سے عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اور یہ بھی مولا نے نہج البلاغہ کے اندر بتایا کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو گئے، کہ خدا کہنے کا محتاج نہیں ہے، لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قدرت خدا کا اظہار کر سکیں۔ وہ ارادہ پروردگار ہے جس کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے، ورنہ خدا یہ کہنے کا بھی محتاج نہیں۔ تو وہ جس نے مٹی سے بغیر ماں بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، وہ تنہا ماں سے اگر عیسیٰ کو پیدا کر دے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ہمارے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ یہ بات تو درمیان میں آ گئی، مگر ہمارے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ بحث ہو رہی تھی کس چیز کے اوپر؟ کہ جدال احسن، کہ کوئی کامن ڈینومینیٹر ہو، وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ جملہ اس کو سنایا جا سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی آدم کی مثال ہے، یہ اس کے سامنے کہا جا سکتا ہے جو آدم کو مانتا ہو۔ اگر وہ کہے کہ بھئی آدم کون ہے، ان کا تو پہلے تعارف کروائیے، تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے آپ گفتگو شروع نہیں کر سکتے۔ یہ جدال احسن اس وقت بنے گا جب سامنے جو مخاطب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، یہ آپ کا کامن ڈینومینیٹر ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آدم کو تو آپ بھی مانتے ہیں، آدم کو ہم بھی مانتے ہیں، تو آدم کے بارے میں بتائیے ان کا باپ کون تھا؟ کہ کوئی نہیں۔ ماں کون تھی؟ کہ کوئی نہیں۔ تو اب یہ دلیل بہت ایکسیپٹیبل ہوگی کہ جب تم آدم کو مانتے ہو کہ بغیر ماں اور باپ کے خدا اس کو پیدا کر سکتا ہے، تو تنہا ماں سے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے ضروری ہو گیا کہ خدا کو باپ تسلیم کرو، کہو کہ وہ ان کا باپ ہے؟ معقول نہیں۔ اور فرمایا اپنے برادر نے عزیز۔ اب آئیے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آٹھویں امام کی بارگاہ میں چلیے اور ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے استدلال قائم کیا۔ دیکھیے یہ مامون رشید کا دربار ہے، بہت ساری چیزیں جب دربار میں ہوئی ہیں تو رپورٹ ہو گئی مین اسٹریم تاریخ میں، ورنہ جو مین اسٹریم ہسٹری ہے اس کو درباروں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، آل محمد کے گھرانے میں انہیں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو وہ بہت سے واقعات جیسے چھٹے امام کا میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، وہ دربار میں ہوا، تو درباری مورخ جو ہے اس کو بھی لکھنے کا شوق ہوا، شہرت ہو گئی۔ آٹھویں امام سے بہت ساری باتیں جو دربار میں ہوئی ہیں وہ رپورٹ ہوئی مین اسٹریم ہسٹری کے اندر بھی، جو تاریخ کی جو مین اسٹریم کتابیں ہیں ان کے اندر رپورٹ ہو گئی، تبری میں، دوسری کتابوں کے اندر، ایسے کہ وہ واقعات ہوئے ہیں دربار کے اندر۔ اچھا اب آٹھویں امام مامون الرشید کا دربار ہے، اس کے اندر علماء بھی ہیں، یہود کے علماء بھی ہیں، عیسائی علماء بھی ہیں، وہ سب کے سب ہیں۔ اور اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کیسے ٹریپ کرتا ہے۔ جب مامون کے ساتھ خود بھی امام کی بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، گفتگو بھی ہے۔ مثلا ضمن عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مامون رشید خود عالم تھا، ایسا نہیں ہے، قاتل تو تھا بے شک بعد میں، اور اس اعتبار سے بدبخت بھی تھا، مگر یہ ہے کہ صاحب علم تھا، صاحب مطالعہ تھا۔ تو مامون رشید نے ایک مرتبہ کا فرزند رسول ایک بات تو بتائیے، کا پوچھو کہ یہ بتائیے باقی حدیثیں تو مجھے سمجھ میں آتی ہیں مگر یہ حدیث جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کون سی حدیث؟ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ علی آپ ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ علی جنت اور جہنم کو کیوں تقسیم کریں گے۔ اب آٹھویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کامن گراؤنڈ، کامن ڈینومینیٹر۔ آٹھویں امام کہتے ہیں اچھا اس حدیث کو رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی؟ کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، کہ علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ کہ جی فرزند رسول یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے، کہ پھر جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا وہ کامن ڈینومینیٹر، وہ کامن گراؤنڈ کہ جہاں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ بھائی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ سمجھ میں آتی ہے، اب اس کے ساتھ ذرا اس کا ربط دیکھو تو ریکنسائل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
وہ پزل، وہ معمہ، وہ سالو ہو گیا. آپ نے غور فرمایا. اب آگے بڑھیے. اسی دربار کے اندر مامون الرشید ہی کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ایک عیسائی عالم نے واقعاً ہائی جیک کر لیا ایک پوری ڈبیٹ کو. اچھا 8ویں امام دربار میں نہیں تو کھل کر کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ ایک سوال کرتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی ایک بات بتائیے، آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سارے مسلمان کہیں گے ہاں ہم تو مانتے ہیں. بھائی آپ محمد کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ ہاں محمد کو بھی مانتے ہیں. وہ عیسائی عالم یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ کامن گراؤنڈ کیا ہوا. عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. محمد کو آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. تو متفق علیہ شخصیت کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، جیزس کرائسٹ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایگریڈ اپون ہے. باقی جو آپ کے نبی ہیں بہرحال وہ ایک مختلف فی، اختلافی شخصیت ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جو متفق علیہ شخصیت ہے اس کے اوپر ہم سب متفق ہو جائیں؟ آپ ٹریپ دیکھ رہے ہیں، پوری بحث کو ہائی جیک کیا. کامن ڈینومینیٹر تو یہی ہے. اچھا ایک مسلمان عالم جو ہے وہ سرنڈر کر گیا، پھر اس کے بعد دوسرا آیا وہ سرنڈر کر گیا، پھر سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی بات تو سنو، یہ کیا بول رہا ہے، اور سب اس کی بات سن رہے ہیں. باقی ساری باتیں میں آپ کی سنوں گا، صرف اتنا مجھے بتائیے عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بالکل مانتے ہیں. کہا محمد کو مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتے ہیں. کہا ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد کو نہیں مانتے. تو ایگریڈ اپون اتفاقی شخصیت عیسیٰ کی ہے، اور حضور جو بھی ہیں بہرحال ان کی شخصیت جو ہے وہ اختلافی ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اتفاقی شخصیت کے اوپر جائیں؟ 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 بحث آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں وہی ہے فرزند رسول آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے. فرزند رسول آپ کے جد کا دین خطرے میں. 8ویں امام کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے. 8ویں امام جب تشریف لائیں، اب مامون رشید موجود ہے، دیگر علماء تشریف فرمائیں، اور ایسے میں وہ عیسائی عالم جو ہے وہ 8ویں امام سے وہی سوال کرتا کہ مجھے تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں. اب تک جواب کیا آ رہا تھا کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں. 8ویں امام کا جواب کیا ہے؟ 8ویں امام کہتے ہیں یس اینڈ نو، مانتا بھی ہوں نہیں بھی مانتا ہوں. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو ہاں کہیے، نہیں مانتے ہیں تو نہ کہیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں مانتا بھی ہوں نہیں بھی مانتا ہوں؟ کہ نہیں میرا تو جواب یہی ہے. کہ تشریح فرمائیے. کہ تشریح کرتے ہیں. کہ تشریح یہ ہے کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے اپنے بعد محمد کے آنے کی خوشخبری دی تھی. میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے اپنے بعد محمد کے آنے کی بشارت اور خوشخبری دی تھی. مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، قرآن کے اندر ہے کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. کہ میں اس عیسیٰ کو تو مانتا ہوں. اگر اس سے ہٹ کر کسی ایسے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد کوئی محمد نہیں آئے گا، تو ایسے عیسیٰ سے پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ غور کیجیے گا، واقعاً بہت دقیق کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ کامن ڈینومینیٹر علی الاطلاق ہے، ایبسولوٹلی ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن، تو ایسا نہیں ہے. پہلے اس کو فلٹر آؤٹ کرو نا، اس کو پیوریفائی کرو، اس کو خالص تو کرو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک نقطہ ہے کیا. مشترک نقطہ یہ ہے ایسا عیسیٰ کہ جس نے اپنے بعد اس آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی بھی کی تھی، خوشخبری بھی دی تھی. میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں. اس سے ہٹ کر کوئی عیسیٰ ہے تو بارز معذرت پھر اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. آپ جانے اور آپ کا وہ نبی جانے. اب یہاں پر اس کا سوال جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ ناک آؤٹ ہو گیا بیچارہ. اس کے بعد 8ویں امام کہتے ہیں کہ میں بھی ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. کہ فرمائیے. اب ظاہر ہے کہ اس کے دل پر عظمت امام جو ہے وہ نقش ہو چکی تھی. فرمائیے. اب سنیے واپس وہ کامن گراؤنڈ. 8ویں امام کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، اب یہ الفاظ میرے ہیں، کیا وجہ تھی. آپ اس کو آپ جھوٹ پر عمل نہیں کریں، اس لیے کہ وہ متفق علیہ جو گراؤنڈ ہے نا اس کو تلاش کیا جا رہا ہے. یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا آپ کی گفتگو اب تک جو میں نے سنی تھی، آپ کی عظمت کا نقش میرے دل پر ہو چکا تھا، لیکن اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام عبادت نہیں کرتے تھے.
ارے وہ تو ایسی عبادت کرتے تھے، وہ تو کو اس طرح سے قیام کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا کیا کہنا؟ اب وہ عیسائی عالم کہہ رہا ہے تو آٹھویں امام مسکرائے، کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، وہ خدا کے نبی تھے، وہ اسی شان سے عبادت کیا کرتے تھے، مجھے تو صرف اتنی بات بتا دو کہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے وہ تو خدائی میں شریک ہوگا، پھر وہ عبادت کیوں کرے گا؟ آپ نے غور فرمایا، یہ عیسیٰ کا عبادت کرنا دلیل ہے کہ عیسیٰ عابدین میں سے تھے، معبود نہیں تھے۔ یہ ان کی عبادت خود دلیل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ آپ نے غور فرمایا۔ بس برادران عزیز، اسی کے ساتھ ہمیں بھی یہ سمجھنے کا موقع مل گیا، امیر المومنین کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساجدین میں سے تھے۔ مولا نے عبادت کر کے بتایا کہ میرا معبود کوئی اور ہے، میں معبود نہیں ہوں، میں عبادت گزار ہوں، اور ایسا عبادت گزار ہوں کہ جسے عبادت پروردگار میں کسی قسم کا کوئی تکلف بھی نہیں، یعنی ایک ہوتی ہے تکلفاً عبادت، نہ۔ امیر المومنین کے مناجات کے یہ الفاظ ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں، جو یقین جانیے کہ مجھے بہت پسند ہیں۔ مولا یہ فرماتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، وہ کفا بی فخرن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب، میرا پروردگار ہے، انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا۔ آیت اللہ تقدیری علماء کرام تشریف فرمائے، خنسار کے بڑے مدرس تھے، وہ کہا کرتے تھے، خدا رحمت کرے انتقال ہو گیا ان کا، وہ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین کی اتباع میں بھی یہ جملہ کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتا کما اوہب، وہ پہلا جملہ تو اپنی جگہ پر کفا بھی عزن، میری عزت کے لیے بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب، مگر اب جو جملہ ہے انتا کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، واقع تقدیری کہتے ہیں کہ میری تو کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ مولا کی اتباع ہی میں یہ جملہ کہہ سکوں، یہ تو علی کہہ سکتے ہیں، یعنی نگاہ علی میں خدا کے لیے کوئی معیار ہے کہ جس پر خدا پورا اترتا ہے، تو علی کہتے ہیں تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ تمام تر ابدیت کے ساتھ معرفت کا ثبوت مل رہا ہے، اور فرمائیے گا۔ تو وہ کہتے تھے تقدیری کہ میں تو اتباع امیر المومنین میں جب کہتا ہوں تو اس طرح سے کہتا ہوں، انتا کما اوہب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، میری حیثیت کیا ہے، بل فوق ما اوہب، بل فوق ما اوہب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں چاہ سکتا تھا، بس مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کہ جن کی کتابوں سے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت استفادہ کیا، ان کا جملہ ہے کہ اب ہم امیر المومنین کو مخاطب کر کے انہی کے انداز میں ایک جملہ کہیں، انہوں نے خدا سے کہا، اب ہم مولا سے کہیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک ماننے والا چاہ سکتا تھا، ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، آپس میں لڑنے والا نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا نہیں، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے والا نہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں عقیدت، محبت، اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، یہ علی اپنے ماننے والے سے چاہتے ہیں۔ یہ تو نہ ہو کہ گالم گلوچ ہو، یہ تو نہ ہو کہ ایک دوسرے کو خامخواہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس لیے؟ اس دنیا کے لیے جس کو علی 3 طلاق دے چکے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے برادران عزیز، یاد رکھیے گا علی کی عبادت اس شان کی تھی کہ جو آپ کا چوتھا امام ہے نا، کہ جس کا لقب ہی ہے زین العابدین، جن کو کہا گیا عبادت گزاروں کی زینت، اس زین العابدین نے کہا کہ تم مجھے زین العابدین کہتے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ علی زین العابدین تھے۔ چوتھے امام کا زین العابدین ہونا حق ہے، اور اس سے بھی بالاتر اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے
حفظ مراتب تو اپنی جگہ پر ہے. تو وہ کہتے ہیں اس خطبے کے اندر جو یزید کے دربار میں امام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے اندر چوتھے امام نے کہا کہ وہ عبادت گزاروں کی زینت تھے. مولا کائنات کا جب تعارف کروایا. ہمارے بہت محترم، بہت بڑے محسن حضرت مولانا صادق حسن صاحب، آپ لوگوں نے ان کو یقیناً سنا ہوگا، میں نے تو خیر بچپن سے ان کو سنا. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ان کی اتباع میں ایک عجیب مماثلت ہے جو سید سجاد اور جناب سیدہ میں. منزل مصائب میں فقط وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجلس مکمل ہو جائے گی. ہمارے برادر حسین زیدی صاحب بھی کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. مگر منزل مصائب پر بس چوتھے امام جو پوتے ہیں اور بیوی جو دادی ہیں، دادی اور پوتے کے درمیان مماثلت. پہلی مماثلت کیا ہے؟ خصال شیخ صدوق، حدیث البکاؤن خمسن، کہ رونے والے تو بس 5 ہی گزرے ہیں. ان 5 میں بھی جو 2 سب سے زیادہ گریہ کرنے والے تھے، ان میں ایک دادی ہے، ایک پوتا ہے. فاطمہ زہرا نے جس طرح سے گریہ کیا ہے اور سید سجاد نے جس طرح سے گریہ کیا. یہ شہزادی جب گریہ کرتی تھی تو لوگوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں. امیر المومنین نے امانتاً وہ پیغام پہنچایا. تو بی بی دل پر زخم ہے. بی بی کہتی ہیں کہ ابو الحسن ان لوگوں سے کہیے گا اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں، تو چند دنوں کی بات ہے. مگر پھر بھی جناب سیدہ نے اتنا کیا کہ رات کو گھر میں گریہ کرتی تھیں اور دن میں حسن اور حسین کو لیتی تھیں، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، اور جاتی تھی شہر سے باہر، ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں. ایک شام جب جناب سیدہ واپس آئی ہیں تو امیر المومنین نے دیکھا کہ بی بی کے چہرے پر دھوپ کے تمازت کے آثار ہیں. تو پوچھا امیر المومنین نے، فاطمہ یہ کیا ہوا؟ چہرے پر گرمی کے دھوپ کے تمازت کے آثار کیسے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے ابو الحسن جانے دیجئے، پوچھ کر کیا کریں گے. مولا نے اصرار کیا، نہیں فاطمہ بتاؤ، بنت رسول بتائیے. بی بی کہتی ہیں ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی وہ درخت اور اس کا سایہ باقی رہتا. آج جب میں گئی تو وہ درخت کٹا ہوا تھا. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ دھوپ کے آثار تو چہرے پر ہوں گے. جس کے بعد امیر المومنین نے وہ پہلا عزا خانہ تعمیر کیا جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا کا گریہ، یہ جناب سیدہ کا گریہ. اور دوسری طرف آئیے پوتے کا گریہ، سید سجاد کا گریہ، کہ اتنا گریہ کرتے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں گے. تو جناب سید سجاد کا وہ مشہور جملہ کہہ رہے یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، اور میری نگاہوں کے سامنے میرے کتنے یوسف ذبح کر دیے گئے. کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں ہے؟ جب کہنے والا کہتا ہے مگر مولا یعقوب کے گھر کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مکنا و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے؟ کیا یہ بھی سجاد کے میراث؟ یہ ہے دادی اور پوتے کا گریہ. دوسری مماثلت کیا ہے؟ غسال کبھی غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر روتے ہوئے باہر نہیں آتا، مگر یہ 2 مرتبہ تو کم سے کم ہوا آل محمد کے گھرانے میں. جب جناب سیدہ کو امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر باہر آئے. اور جب جناب زینب نے بچوں نے پوچھا کہ بابا آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ آواز بلند نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ چیخ مار کر رونے لگے، تو علی جیسا صابر امام فریاد کرتا ہے کہ جب زہرا کا شکستہ پہلو دیکھا میں برداشت نہ کر سکا. دھاڑے مار مار کر علی رونے لگے. وہ علی ہے کہ جو زہرا کو غسل دیتے ہوئے، زہرا کی میت کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر رونے لگے. اور وہ آپ کا 5واں امام ہے کہ جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے، غسل میت دے رہے تھے، اس موقع پر چیخ مار کر روئے ہیں. وہاں امیر المومنین نے شکستہ پہلو دیکھا تھا
اور یہاں پر پانچویں امام نے مجھے نہیں معلوم گلے کا توق اس کا نشان دیکھا، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے، کوڑوں کے نشان دیکھے، چیخ مار کر باہر آ گئے۔ 35 برس کے بعد بھی وہ نشان موجود تھے، وہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ 2 مماثلتیں ہوئی، اور اب اس کے بعد تیسری مماثلت، جب مجلس عزا ہوتی ہے تو دادی بھی آتی ہے، پوتا بھی آتا ہے۔ پوتا آ کر بیٹھتا ہے ممبر کے پاس، زہری کی بہت مشہور روایت ہے، پوتا آ کر بیٹھتا ہے ممبر کے پاس، مگر جب ذاکر مصائب بیان کرتا ہے اور گریہ ہوتا ہے تو پھر فرزند رسول وہاں نہیں ہوتے کہ جہاں ان کو بٹھایا گیا ہے، اور جب زہری تلاش کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ جہاں پر عزاداروں کی جوتیاں ہیں وہاں پر آپ کا چوتھا امام بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہے، فرزند رسول ارے ہم مجرم قرار رہیں گے، آپ یہاں کہاں آ کر بیٹھ گئے؟ کہا کہ نہیں تیرا کہنا بجا ہے، مگر جب میں اپنی دادی کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ممبر کے پاس بیٹھوں؟ یہ 3 مماثلت ہوئی۔ اب آخری مماثلت جس پر مجلس مکمل ہو جائے گی، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا دادی زہرا کو دیکھا یا ان کے پوتے سجاد کو دیکھا۔ وہ جناب سیدہ جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہاتھ میں عصا ہوتا تھا جس کے سہارے سے بی بی چلا کرتی تھی۔ مورخ سے سوال کریں کہ فاطمہ زہرا کی عمر کیا تھی تو مورخ کا جواب ہے 18 برس۔ 18 برس تو جوانی کا سن ہے۔ یہ عصا جوانی میں بڑھاپا آ گیا فاطمہ زہرا پر، عصا کے بغیر چل نہیں سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف سید سجاد ہے، جب لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر وطن آیا ہے تو محمد حنفیہ پوچھتے ہیں، چچا ہیں، پوچھتے ہیں ارے اس قافلے میں میرا جوان بھتیجا، کوئی فاطمہ زہرا سے پوچھے بی بی ذرا بتائیے تو صحیح آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی؟ تو زہرا تفصیلی جواب دیں گی۔ زہرا کہیں گی میرے دروازے کا جلنا سوچو، دروازے کا مجھ پر گرنا سوچو، میرے پہلو کا شکستہ ہونا سوچو، میرے محسن کی شہادت کا تصور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ زہرا جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی۔ مگر زہرا اتنی تفصیل بیان کریں گی۔ اگر کوئی سجاد سے پوچھے کہ مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے، بس ایک لفظ کہیں گے الشام الشام الشام۔ کربلا کے مسائب نے مجھے بوڑھا نہیں کیا، شام کے مسائب نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، اے پروردگار ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ رومال میں جگہ عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما۔